لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا. السلام علیکم ناظرین، امید کرتا ہوں آپ خیریت سے ہوں گے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ تو خوابوں کے سلسلہ میں آج ایک بار پھر میں آپ کے سامنے بہت اہم ٹاپک لے کر آیا ہوں۔ آج ہم بات کریں گے ان خوابوں کے بارے میں کہ جو دیکھنے میں تو برے لگتے ہیں لیکن ان کی تعبیر اچھی ہوتی ہے۔ انسان کو مختلف خواب آتے ہیں، کچھ خواب ایسے ہوتے ہیں کہ وہ دیکھنے میں تو اچھے ہوتے ہیں لیکن ان کی تعبیر بری ہوتی ہے، لیکن کچھ خواب ایسے بھی ہوتے ہیں کہ جو دیکھنے میں برے ہوتے ہیں اور ان کی تعبیر اچھی ہوتی ہے۔ تو انہی خوابوں کے سلسلہ کے اندر آج میں آپ کے سامنے 3 یا 4 ایسے خواب رکھوں گا کہ جو دیکھنے میں انسان کو بہت برے لگتے ہیں لیکن ان کی تعبیر اکثر اچھی ہوتی ہے۔ ان میں سے پہلا خواب کہ اگر کوئی انسان خواب کے اندر خود کو ہم بستری کرتا ہوا دیکھتا ہے، اپنے محرم رشتوں کے ساتھ ہم بستری کرتا ہوا، انٹرکورس کرتا ہوا خود کو دیکھتا ہے، تو یہ دیکھنے میں خواب تو بہت برا لگتا ہے۔ انسان خود پر گن محسوس کرنے لگتا ہے، خود کو کوسنا شروع ہو جاتا ہے، اس کو الٹے سیدھے خیالات آتے ہیں کہ میں نے کون سا غلط کام کر دیا، کون سا گناہ کا کام ایسا کر دیا کہ جس کی وجہ سے مجھے یہ خواب آیا۔ کیا میں کسی گناہ کے کام کے اندر شامل ہو رہا ہوں یا پھر میں کسی ایسی ڈائریکشن کی طرف جا رہا ہوں، ایسے راستے پر چل رہا ہوں کہ جو مجھے ان غلط کاموں کی طرف لے کر جا رہا ہے۔ یہ خواب انسان کو پریشان کرنے والا ہے، ڈپریشن میں لے جانے والا ہے، لیکن امام صاحب نے اس کی تعبیر اچھی لکھی ہے۔ وہ کیا ہے کہ امام صاحب لکھتے ہیں کہ جو انسان خواب کے اندر اپنے کسی محرم رشتے کے ساتھ ہم بستری کرتا ہوا خود کو دیکھتا ہے اور وہ انسان نیک ہے، پاک ساز ہے اور وہ انسان اللہ کی حدودوں کو پامال کرنے والا نہیں، اتنے زیادہ کبیرہ گناہ کرنے والا نہیں۔ عام طور پر تو انسان چھوٹے موٹے گناہ تو کرتا ہے لیکن کبیرہ گناہوں سے بچنے والا ہے اور وہ انسان نمازی ہے، پرہیزگار ہے، تو اس کو اگر یہ خواب آتا ہے کہ وہ انسان اپنے کسی محرم رشتے کے ساتھ انٹرکورس کرتا ہے، ہم بستری کرتا ہے، تو اس سے یہ مراد ہے کہ جس کے ساتھ اگر وہ اپنی بیٹی کے ساتھ، اپنی ماں کے ساتھ، اپنی بہن کے ساتھ ہم بستری کرتا ہے تو اس سے مراد ہے کہ اس انسان کو اپنے اس محرم رشتے سے یا پھر اس محرم رشتے کو اس انسان سے کوئی فائدہ منفعت حاصل ہوگی۔ ٹھیک ہے، دیکھیں اب میں آپ کو دلیل دے کر سمجھاتا ہوں کہ ہم بستری انسان کس لیے کرتا ہے۔ شادی شدہ جو انسان ہوتا ہے وہ اپنی بیوی کے ساتھ ہم بستری کیوں کرتا ہے؟ اپنی خواہش کو پورا کرنے کے لیے، اپنی نفسانی خواہش کو پورا کرتا ہے۔ وہ جیسے انسان کو بھوک لگتی ہے ویسے انسان کو شہوت آتی ہے، تو جب انسان اپنے بیوی کے ساتھ ہم بستری کرتا ہے تو اس کی وہ شہوت، اس کی وہ خواہش پوری ہو جاتی ہے۔ ٹھیک ہے، تو اسی طرح خواب کے اندر اپنے کسی محرم رشتے کے ساتھ ہم بستری کرنا، یہ حقیقت کے اندر اس کی آپ سے اور آپ کی اس سے کوئی خواہش پورا ہونا مراد ہوتی ہے کہ آپ اس کی کوئی خواہش پوری کریں گے یا پھر وہ آپ کی کوئی خواہش پوری کرے گا، یا پھر اس سے آپ کو کوئی فائدہ ہوگا یا پھر آپ سے اس کو کوئی فائدہ منفعت حاصل ہونا، یہ مراد ہوتا ہے۔ تو یہ خواب دیکھنے میں تو برا ہے لیکن اس کی تعبیر حقیقت کے اندر بہت اچھی ہے۔ اسی طرح امام ابن سیرین اپنی کتاب کے اندر لکھتے ہیں کہ جو انسان اپنی والدہ کے ساتھ، اپنے محرم رشتے کے ساتھ ہم بستری دیکھتا ہے تو دیکھیں یہ خواب دیکھنے میں تو کتنا گندا اور کتنا گنونا خواب لگتا ہے، لیکن امام صاحب نے اس کی تعبیر یہ لکھی ہے کہ وہ انسان بیت اللہ الحرام کا حج کرے گا۔ سبحان اللہ، کتنی اچھی تعبیر ہے۔ یہ کیوں؟ امام صاحب نے لکھا کہ جو محرم رشتوں کی شرمگاہ ہوتی ہے وہ انسان کے لیے عزت کا مقام ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے، محرم رشتہ جو بھی ہوتا ہے وہ انسان کے لیے عزت والی جگہ ہوتی ہے، عزت والا مقام ہوتا ہے۔ جب انسان کسی کے ساتھ زنا کرتا ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ بیوی کے علاوہ اگر انسان کسی کے ساتھ بھی ہم بستری کرے تو وہ زنا ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو کسی کے ساتھ زنا کرنا یہ اس کی شرمگاہ کو روندنا مراد ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو جب انسان بیت اللہ الحرام کا حج کرنے جاتا ہے، امام صاحب نے اپنی کتاب کے اندر لکھا کہ جو بیت اللہ الحرام کے صحن کے اندر پہنچتا ہے تو وہ اپنے پیروں کے ساتھ بیت اللہ الحرام کا جو صحن ہوتا ہے، جو اس کی زمین ہوتی ہے، وہ اس کو پیروں کے ساتھ روندتا ہے۔ تو اس لیے اس کی مشابہت ماں کی شرمگاہ پر دی ہے کہ جو انسان اپنی والدہ کے ساتھ ہم بستری کرتا ہوا خود کو دیکھے تو وہ حقیقت کے اندر اللہ کے گھر کا حج کرے گا، اللہ تعالیٰ اس کو حج کا شرف نصیب کریں گے۔ دوسرا
خواب، اگر کوئی انسان خواب کے اندر یہ دیکھتا ہے کہ اس کے کچھ دانت ٹوٹ کر اس کی جولی میں، اس کی گود کے اندر گر گئے ہیں، تو یہ خواب دیکھنے میں تو پریشانی والا لگتا ہے کہ یار میرے دانت کیوں ٹوٹ گئے، میرے دانتوں کو نقصان کیوں پہنچا۔ لیکن امام صاحب نے اس کی تعبیر اچھی لکھی ہے، اگر وہ انسان لڑکی ہو یا لڑکا وہ غیر شادی شدہ ہو تو اس کی شادی مراد ہوتی ہے۔ تو اسی کے ساتھ ساتھ اگر وہ لڑکا یا لڑکی شادی شدہ ہو تو ان کے ہاں بچے کی ولادت پر دلالت کرتا ہے، اور اسی کے ساتھ ساتھ ان کو نیاب مال ملنا مراد ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، غیر شادی شدہ کے لیے شادی اور شادی شدہ انسان کے لیے بچے کی ولادت اور نیاب مال ملنا مراد ہے۔ خواب کے اندر دانتوں کا ٹوٹ کر اس کی جولی کے اندر یا اس کی گود کے اندر گر جانا۔ تیسرا خواب، اب اگر کوئی کنواری لڑکی خواب کے اندر خود کو حاملہ دیکھتی ہے تو یہ خواب دیکھنے میں تو بہت برا ہے، پریشانی والا خواب ہے، کیونکہ کنواری لڑکی کا شادی سے پہلے حاملہ ہونا یہ کوئی اچھی بات یا پھر یہ کوئی صحیح بات نہیں، یہ پریشانی والی بات ہے، تو وہ لڑکی پریشان ضرور ہوگی۔ لیکن امام صاحب نے اس کی تعبیر یہ لکھی ہے کہ اس لڑکی کی جلد شادی ہوگی۔ ٹھیک ہے، کنواری لڑکی کا خواب کے اندر خود کو حاملہ دیکھنا یہ اس کی جلد شادی مقرر ہونا اور اس کی جلد شادی واقع ہونے پر دلالت کرتا ہے۔ چوتھا خواب، اسی طرح اگر کوئی انسان خواب کے اندر یہ دیکھتا ہے کہ وہ اپنی زبان کو چبا رہا ہے، وہ اپنی زبان کو مسل رہا ہے دانتوں کے ساتھ، اور چباتا چباتا وہ اپنی زبان کو نگل جاتا ہے، وہ اپنی زبان کو کھا جاتا ہے، دیکھیں یہ خواب دیکھنے میں تو کتنا برا ہے، یہ پریشانی والا خواب لگتا ہے کہ یار میں اپنی زبان کو چبا رہا ہوں، اپنی زبان کو کھا رہا ہوں، وہ انسان ضرور پریشان ہوگا۔ لیکن امام رافی رحمہ اللہ تعالی اور امام ابن سیرین رحمہ اللہ تعالی نے اس کی تعبیر کو یوں لکھا ہے کہ جو انسان خواب کے اندر زبان کو چبائے اور اس کو نگل جائے، اس کو مسلے، وہ انسان حقیقت کے اندر صبر کرنے والا ہے، وہ حقیقت کے اندر ہر آزمائش پر، ہر مصیبت پر صبر کرنے والا ہے۔ ٹھیک ہے، دیکھیں نا، جب انسان اس کو کوئی مصیبت آئے، کوئی مشقت آئے، تو وہ انسان کیسے اپنے زبان کو کنٹرول کرنے کی کوشش کرتا ہے کہ میری زبان سے کوئی ناشکری کے الفاظ نہ نکل جائیں، میری زبان سے کوئی ایسے الفاظ نہ ادا ہو جائے جس سے میرا رب ناراض ہو جائے۔ ٹھیک ہے، تو جو انسان خواب کے اندر اپنی زبان کو چبائے تو وہ انسان در حقیقت صبر کرنے والا ہے۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ اس کی دوسری تعبیر یہ ہے کہ وہ انسان غصے کو پی جانے والا ہے، وہ انسان اپنے غصے پر قابو رکھنے والا ہے، کیونکہ دیکھیں جب انسان کو غصہ آتا ہے تو وہ انسان اپنی زبان کو چباتا ہے کہ یار میں اپنے غصے کو کنٹرول کروں۔ اپنے غصے کو کنٹرول کرنے کے لیے وہ انسان بہت کچھ کرتا ہے، وہ انسان زبان کو چباتا ہے، وہ انسان خود کو ایسے زور سے پکڑ لیتا ہے، یا پھر ایسے خود کو پتہ نہیں اس کو کیا کیا چیزیں ہوتی ہیں کہ جب وہ انسان غصہ کنٹرول کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ تو خواب کے اندر زبان کو چبانا حقیقت کے اندر غصے پر قابو پانا مراد ہوتا ہے۔ تو دیکھیں یہ خواب کتنا اچھا ہے کہ زبان کو چبانا، اس کی تعبیر کیا ہے؟ وہ انسان صبر کرنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں کیا ارشاد فرمایا؟ ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے، اور وہ انسان اپنے غصے پر قابو پانے والا ہے۔ دوسری تعبیر اس کی یہ ہے، اللہ کے رسول کی حدیث کیا ہے کہ اصل پہلوان وہ انسان نہیں کہ جو اپنے دشمن کو پچھاڑ دے، اپنے دشمن کو مار لے، بلکہ اصل طاقتور انسان وہ ہے کہ جو اپنے غصے پر قابو پا لے۔ تو اس کی تعبیر بھی بہت اچھی ہے۔ پانچواں خواب، خواب کے اندر خود کو بیمار دیکھنا، خود کو تکلیف کے اندر دیکھنا، یہ دیکھنا کہ میں بیمار ہوں، ٹھیک ہے، مجھے مختلف بیماریاں لگی ہوئی ہیں، یہ دیکھنے میں تو خواب پریشان کن ہے، خود کو پریشان کرنے والا خواب ہے کہ یار میں بیمار ہوں، میرے کون سے ایسے گناہ ہیں کہ جس وجہ سے اللہ رب العالمین نے مجھے خواب کے اندر خود کو بیمار دکھلایا۔ لیکن امام ابن سیرین نے اس کی تعبیر کو یوں لکھا ہے کہ اکثر اوقات اگر وہ انسان نیک ہے تو پھر اس نیک انسان کی تعبیر یہ ہوگی کہ وہ انسان گناہوں سے توبہ کرے گا، وہ انسان جو اس کے گناہ ہوں گے، اس کے جو نامہ اعمال کے اندر گناہ ہیں وہ جھڑ جائیں گے، کیونکہ اللہ کے نبی کی حدیث ہے نا کہ جو مومن ہوتا ہے، جو نیک پرہیزگار اور پکا مومن ہوتا ہے، اللہ سے ڈرنے والا ہوتا ہے، اگر اس کو کانٹا بھی چبھ جائے نا تو اس کے بدلے میں بھی اللہ رب العالمین اس کے گناہوں کو جھاڑ دیتے ہیں، اس کے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں۔ اور آگے اللہ کے رسول نے فرمایا جس قدر انسان کو تکلیف پہنچتی ہے اللہ رب العالمین اس قدر اس کے گناہوں کو اسے دور کرتے رہتے ہیں۔ تو اس لیے خواب کے اندر خود کو بیمار دیکھنا یہ انسان کے گناہ معاف ہونے اور انسان کے توبہ کرنے اور انسان کے نام اعمال سے گناہوں کا صفایا ہونے پر دلالت کرتا ہے۔ تو یہ بھی خواب بہت اچھا ہے۔ تو یہ 5 ایسے خواب ہیں کہ جو دیکھنے میں تو پریشان کن ہیں لیکن ان کی تعبیر بہت اچھی ہے۔ بہرحال اچھا خواب ہے تو الحمدللہ، برا خواب ہے تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یا اعوذ باللہ
من الشیطان الرجیم من شر هذه الرؤیا۔ اللہ رب العالمین ہم سب کے حامی ناصر ہوں، واللہ عالم بالصواب۔